تحریک حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے 7ویں مرحلے کے طور پر غزہ پٹی میں ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کے نمائندوں کو مزید 6 اسرائیلی قیدی حوالے کر دیے گئے۔ ارنا کے مطابق تحریک حماس نے قیدیوں کے تبادلے کے 7ویں مرحلے میں ہفتے کے روز غزہ پٹی میں ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کے نمائندوں کو مزید 6 اسرائیلی قیدی سونپ دیے۔ تحریک حماس کے عسکری ونگ عز الدین القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے جمعے کے روز اعلان کیا تھا کہ بریگیڈ ہفتے کے روز 6 صہیونی قیدیوں کو رہا کرے گی۔ ان 6 اسرائیلی قیدیوں کے بدلے میں 602 فلسطینی قیدی جارح صہیونی حکومت کی جیلوں سے رہا ہو رہے ہیں۔ ادھر غزہ میں فلسطین کے انفارمیشن سینٹر نے جمعے کی رات اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت جنگ بندی معاہدے کی 350 بار خلاف ورزی کر چکی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت انسانی پروٹوکول کے نفاذ سے متعلق جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کر رہی ہے اور اب تک اس کی خلاف ورزیوں کی تعداد 350 تک پہنچ گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا ہے کہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد شروع ہونے کے بعد سے اب تک 100 فلسطینی صہیونی فوجیوں کے حملوں میں شہید اور 820 زخمی ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ نے مقبوضہ غرب اردن پر غاصب صہیونی حکومت کے حملوں کو 2000 کے عشرے کے اوائل سے اب تک کے طویل ترین حملے قرار دیتے ہوئے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجارک نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا ہے کہ غرب اردن کی صورتحال پر انسانی حقوق کے امور میں ہمارا کوآرڈینیشن آفس اوچا نظر رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ غرب اردن میں اسرائیلی فوجیوں کے حملوں کے ساتھ ہی آباد کاروں کے تشدد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے چیف سیکریٹری نے کہا ہے کہ پولیس اور سیکورٹی فورسز نے لوئر کرم میں شدت پسندوں کی گرفتاری کے لیے جاری آپریشن میں اب تک 48 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے۔ پاکستان سے موصولہ رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا کے چیف سیکریٹری شہاب علی شاہ اور انسپکٹر جنرل آف پولیس IG نے کرم کی صورتحال پر ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کے لیے کوہاٹ کا دورہ کیا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ حالیہ واقعات میں ملوث دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائیوں کو مزید تیز کیا جائے گا۔ ایک بیان میں چیف سیکریٹری کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ حالیہ واقعات میں ملوث 48 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک جھڑپوں میں 189 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور حکومت کی جانب سے حالات کو قابو میں کرنے کی کوششوں کے نتیجے میں امن معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے، جس کے بعد ضروری سامان لے جانے والی 718 گاڑیوں پر مشتمل 9 قافلے کرم میں بھیجے گئے۔ تاہم ان قافلوں پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ امن معاہدے کے تحت خیبر پختونخوا کی اعلیٰ کمیٹی نے علاقے میں امن بحال کرنے کی غرض سے ضلع کرم میں تمام بنکروں کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد اب تک کرم میں 150 سے زیادہ بنکر ختم کیے جا چکے ہیں۔ تمام بنکر مسمار کرنے کے لیے 23 مارچ تک کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اعتراف کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کا غزہ کے عوام کی جبری نقل مکانی کا منصوبہ خطے میں امریکہ کے اتحادی ممالک کی حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے غزہ کے عوام کو بے دخل کرنے کا منصوبہ خطے اور عالمی سطح پر شدید تنقید کی زد میں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ صدر ٹرمپ کا ماننا ہے کہ غزہ کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا چاہیے تاکہ اس علاقے کو دوبارہ تعمیر کیا جا سکے،
لیکن ہمارے علاقائی اتحادی اس منصوبے کی بھرپور مخالفت کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر علاقے کے ممالک اس منصوبے کو قبول نہیں کرتے تو انہیں بہتر متبادل پیش کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا کوئی منصوبہ سامنے آئے گا جو غزہ کی تعمیر نو کے امکانات پیدا کرے۔ حماس کی بڑھتی ہوئی طاقت کا حوالہ دیتے ہوئے مارکو روبیو نے کہا کہ اگرچہ تحریک حماس کمزور ہوئی ہے لیکن وہ اب بھی حملوں کی منصوبہ بندی کرنے اور خطرہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ ہمیں حماس کو دوبارہ منظم ہونے کی اجازت نہیں دینی چاہیے اور حماس جب تک غزہ میں موجود ہے امن قائم نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ دوبارہ اسرائیل پر حملہ کرے گی اور تل ابیب کو جواب دینا پڑے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے روایتی یورپی اتحادیوں کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا ہے کہ فرانسیسی صدر اور برطانوی وزیر اعظم نے یوکرین جنگ ختم کرانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ امریکی صدر نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امن و مذاکرات کے لیے یوکرینی صدر وولودیمیر زیلنسکی کے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ یوکرین میں جنگ روکنے کے لیے ہونے والے اجلاسوں میں ان کی موجودگی کی کوئی خاص اہمیت ہے۔ ٹرمپ نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اور برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کا دورے واشنگٹن قریب آنے کے موقع پر کہا کہ ایمانوئل میکرون اور کیئر اسٹارمر نے یوکرین جنگ ختم کرانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ امریکی صدر نے اس سے پہلے یوکرین کے صدر زیلنسکی پر تنقید کرتے ہوئے انہیں ڈکٹیٹر کہا تھا کیونکہ ان کا دور صدارت ختم ہو چکا ہے اور انہوں نے انتخابات نہیں کرائے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم واٹس ایپ نے ہندوستان میں ایک ماہ کے دوران 84 لاکھ سے زیادہ واٹس ایپ اکاؤنٹ بند کر دیے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق یہ کارروائی واٹس ایپ کی پیرنٹ کمپنی میٹا کی طرف سے فرضی سرگرمیوں کے پیش نظر پلیٹ فارم کے غلط استعمال پر بڑھتے ہوئے خدشات کے جواب میں کی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ 24 اگست کو واٹس ایپ کو 10,707 صارفین کی جانب سے شکایات موصول ہوئیں، جن میں 93% شکایات پر پلیٹ فارم کی جانب سے فوری کارروائی کی گئی۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ یہ اکاؤنٹس 1 اگست سے 31 اگست کے درمیان بند کیے گئے۔ دوسری جانب واٹس ایپ نے بتایا ہے کہ پابندی صارفین کی جانب سے فراڈ اور مشکوک سرگرمیوں کی اطلاعات ملنے پر عمل میں لائی گئی، جبکہ پابندی کا مقصد پلیٹ فارم کی سالمیت کے تحفظ کو مستحکم بنانا ہے۔ ایران میں ایک اور ایٹمی بجلی گھر کی تعمیر کے لیے روس اور ایران کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں۔ روس کے سرکاری جوہری کارپوریشن روس ایٹم کے CEO الیکسی لکھاچوف نے کہا ہے کہ روس ایران میں ایک اور جوہری پاور پلانٹ کی تعمیر کے بارے میں مذاکرات کر رہا ہے۔ لکھاچوف نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایرانی حکومت جوہری توانائی کے فروغ کے لیے متحرک پالیسی اپنا رہی ہے۔ ہم بھی اپنی کوششوں کو تیز کر رہے ہیں اور ایران میں جوہری توانائی کے اگلے منصوبے کے لیے بڑے پیمانے پر مذاکرات میں مصروف ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس منصوبے کا وقت ایران کی قیادت کے فیصلے پر منحصر ہے۔ ہم صرف اسی رفتار سے آگے بڑھ سکتے ہیں جو ایرانی حکومت مقرر کرے گی۔ لکھاچوف نے کہا کہ ایران نہ صرف بڑے جوہری پاور پلانٹس بلکہ جوہری توانائی کے چھوٹے منصوبوں میں بھی روس ایٹم کے ساتھ تعاون میں دلچسپی رکھتا ہے۔